اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکرام مسلمان کا مقام۔ حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے والد حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ انہیں ان صحابہ پر فضیلت حاصل ہے جو ان سے مالداری اور بہادری کی وجہ سے کم درجے کے ہیں۔ ان کے خیال کی اصلاح کے غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے کمزوروں اور بے کسوں ہی کی برکت سے تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں روزی دی جاتی ہے۔ بخاری شریف۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، مجھے کمزوروں میں تلاش کیا کرو، اس لیے کہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہیں روزی ملتی ہے اور تمہاری مدد ہوتی ہے۔ حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جنتی کون ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا، ہر وہ شخص جو کمزور ہو، یعنی معاملہ اور برتاؤ میں سخت نہ ہو بلکہ متواضع اور نرم طبیعت ہو، لوگ بھی اسے کمزور سمجھتے ہوں، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ایسا ہو کہ اگر وہ کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لیں کہ فلاں بات یوں ہوگی تو اللہ اس قسم کو پورا کر دیں۔ اور کیا میں تمہیں وہ نہ بتاؤں جو دوزخی ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ ہر وہ شخص جو مال جمع کر کے رکھنے والا بخیل، سخت مزاج اور مغرور ہو۔ بخاری شریف۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور دوزخ کے ذکر کے وقت ارشاد فرمایا، دوزخی لوگوں میں ہر سخت طبیعت، فربا بدن، اترا کر چلنے والا، متکبر، مال و دولت کو خوب جمع کرنے والا اور پھر اس کو خوب روک کر رکھنے والا یعنی سائل کو نہ دینے والا، اور جنتی لوگ وہ ہیں جو کمزور ہوں یعنی ان کا رویہ لوگوں کے ساتھ عاجزی کا ہو، وہ دبائے جاتے ہوں یعنی لوگ انہیں کمزور سمجھ کر دباتے ہوں۔ مسند احمد، مجمع الزوائد۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین خوبیاں جس شخص میں پائی جائیں اللہ قیامت کے دن اس کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے اور اسے جنت میں داخل کر دیں گے: کمزور سے نرم برتاؤ کرنا، والدین سے مہربانی کا معاملہ کرنا اور غلام سے اچھا سلوک کرنا۔ ترمذی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن شہید کو لایا جائے گا اور اس کو حساب کتاب کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا، پھر صدقہ کرنے والے کو لایا جائے گا اور اس کو بھی حساب کتاب کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا، پھر ان لوگوں کو لایا جائے گا جو دنیا کا مختلف مصیبتوں اور تکلیفوں میں مبتلا رہے، ان کے لیے نہ میزان عدل قائم ہوگی، نہ ان کے لیے کوئی عدالت لگائی جائے گی، پھر ان پر اجر و انعام برسائے جائیں گے کہ وہ لوگ جو دنیا میں عافیت سے رہے، اس بہترین اجر و انعام کو دیکھ کر یہ تمنا کرنے لگیں گے کہ ان کے جسم دنیا میں قینچیوں سے کاٹ دیے گیا ہوتے اور اس پر وہ صبر کرتے۔ طبرانی، مجمع الزوائد۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ لوگوں سے محبت فرماتے ہیں تو ان کو مصیبتوں میں ڈال کر آزماتے ہیں، چنانچہ جو صبر کرتا ہے اس کے لیے صبر کا اجر لکھ دیا جاتا ہے اور جو بے صبری کرتا ہے اس کے لیے بے صبری لکھ دی جاتی ہے، پھر وہ روتا پیٹتا ہی رہ جاتا ہے۔ مسند احمد، مجمع الزوائد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے یہاں ایک شخص کے لیے ایک بلند درجہ مقرر ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے عمل کے ذریعے اس درجہ تک پہنچ نہیں پاتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی چیزیں مثلاً بیماری وغیرہ میں مبتلا کرتے رہتے ہیں جو اسے ناگوار تو ہوتی ہیں، یہاں تک کہ وہ ان ناگواریوں کے ذریعے اس درجہ تک پہنچ جاتا ہے۔ ابو یعلیٰ، مجمع الزوائد۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب کسی تھکاوٹ، بیماری، فکر، رنج و غم اور ملال، تکلیف و غم سے دوچار ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بخاری شریف۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب کسی مسلمان کو کانٹا بھی چبھتا ہے یا اس سے بھی کوئی کم تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے بدلے میں اللہ کی طرف سے
اس کے لیے ایک درجہ لکھ دیا جاتا ہے اور اس کا ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ مسلم شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بعض ایمان والے بندے اور ایمان والی بندیاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصائب اور حوادث آتے رہتے ہیں، کبھی ان کی جان پر، کبھی ان کی اولاد پر، کبھی ان کے مال پر، اور اس کے نتیجے میں ان کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ مرنے کے بعد اللہ سے اس حال میں ملاقات کرتے ہیں کہ ان کا ایک بھی گناہ باقی نہیں رہتا۔ ترمذی شریف۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جب کسی بندے کو جسمانی بیماری میں مبتلا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس بندے کے وہی سب نیک اعمال لکھتے رہو جو وہ تندرستی کے زمانے میں کیا کرتا تھا، پھر اگر اس کو شفا دیتے ہیں تو اسے گناہوں سے دھو کر پاک صاف فرما دیتے ہیں، اور اگر اس کی روح قبض کر لیتے ہیں تو اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور اس پر رحم فرماتے ہیں۔ ابو یعلیٰ مسند احمد مجمع الزوائد۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث قدسی میں اپنے رب کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، میں اپنے بندوں میں سے کسی مومن بندے کو کسی مصیبت، پریشانی، بیماری وغیرہ میں مبتلا کرتا ہوں اور میری طرف سے اس بھیجی ہوئی پریشانی پر راضی رہتے ہوئے میری حمد و ثنا کرتا ہے تو میں فرشتوں کو حکم دیتا ہوں کہ ان کے تمام نیک اعمال کو ثواب ویسے ہی لکھتے رہو جیسا کہ تم اس کی تندرستی کی حالت میں لکھا کرتے تھے۔ مسند احمد، طبرانی، مجمع الزوائد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان بندے اور بندی پر مسلسل رہنے والا اندرونی بخار یا سر کا درد ان کے گناہوں میں سے رائی کے دانے کے برابر بھی کسی گناہ کو نہیں چھوڑتا، اگرچہ ان کے گناہ احد پہاڑ کے برابر ہی ہوں۔ ابو یعلیٰ مجمع الزوائد۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے سر کا درد اور وہ کانٹا جو اسے چبھتا ہے یا اور کوئی چیز جو اسے تکلیف دیتی ہے، اللہ قیامت کے دن اس کی وجہ سے اس مومن کا ایک درجہ بلند فرمائیں گے اور اس تکلیف کے باعث اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ابن ابی الدنیا اور ترغیب۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ بیماری کی وجہ سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر گڑ گڑاتا ہے تو اللہ اس کو بیماری میں سے اس حال میں شفا عطا فرمائیں گے کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہوگا۔ طبرانی، مجمع الزوائد۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اللہ ایک رات کے بخار سے مومن کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل فرمایا کہ جب میں اپنے مومن بندے کو کسی بیماری میں مبتلا کرتا ہوں، پھر وہ اپنی عیادت کرنے والوں سے میری شکایت نہیں کرتا تو میں اسے اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں، یعنی اس کے گناہ معاف کر دیتا ہوں، پھر اسے اس کے گوشت سے بہتر گوشت دیتا ہوں اور ان کے خون سے بہتر خون دیتا ہوں، یعنی اس کو تندرستی دے دیتا ہوں، پھر اب وہ دوبارہ بیماری سے اٹھنے کے بعد نئے سرے سے عمل کرنا شروع ہوتا ہے کیونکہ پچھلے تمام گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ مستدرک حاکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو ایک رات بخار آئے اور وہ صبر کرے اور اس بخار کے باوجود اللہ سے راضی رہے تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو جائے گا جیسا کہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ ابن ابی الدنیا، ترغیب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث قدسی میں اپنے رب کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، جس بندے کی میں دو محبوب ترین چیزیں یعنی آنکھیں لے لوں اور وہ صبر کرے اور اجر ثواب کی امید رکھے تو میں اس کے لیے جنت سے کم بدلہ پر راضی نہیں ہوں گا۔ ترمذی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ بیمار پڑ جاتا ہے یا سفر پر جاتا ہے تو اس کے لیے اس جیسے اعمال کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے جو اعمال وہ تندرستی یا گھر پر قیام کی حالت پر کیا کرتا تھا۔ بخاری شریف۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوری سچائی
اور امانت داری کے ساتھ کاروبار کرنے والا تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ترمذی۔ حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تاجر لوگ قیامت کے دن گناہ گار اٹھائے جائیں گے، سوائے ان تاجروں کے جنہوں نے اپنی تجارت میں پرہیزگاری اختیار کی، یعنی خیانت اور فریب دہی وغیرہ سے مبتلا نہیں ہوئے، اور نیکی یعنی اپنی تجارتی معاملوں میں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور سچ پر قائم رہے۔ ترمذی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام عمارہ انصاریہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لائے، انہوں نے آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم بھی کھاؤ، انہوں نے عرض کیا میرا روزہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب روزہ دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے تو کھانے والوں کے فارغ ہونے تک فرشتے اس روزہ دار کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک درخت مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا، ایک شخص نے آ کر اسے کاٹ دیا تو اس عمل کی وجہ سے وہ شخص جنت میں داخل ہو گیا۔ مسلم شریف۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو تم اپنی ذات سے نہ کسی گورے سے بہتر ہو نہ کسی کالے سے بہتر ہو، البتہ تم تقویٰ کی وجہ سے افضل ہو سکتے ہو۔ مسند احمد۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان میں سے کوئی شخص تم میں سے کسی کے پاس آئے اور دینار مانگے تو وہ اس کو نہ دیں، اگر ایک درہم مانگے تو وہ بھی نہ دیں، اور اگر ایک پیسہ مانگے تو وہ بھی اس کو ایک پیسہ تک نہ دیں، لیکن اللہ کے یہاں اس کا یہ مقام ہے کہ اگر وہ اللہ سے جنت مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے دیں۔ اس شخص کے بدن پر صرف دو پرانی چادریں ہوں، اس کی بالکل پرواہ نہ کی جاتی ہو، لیکن اگر وہ اللہ کے بھروسے پر قسم کھا کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی قسم کو پورا کر دیں۔ طبرانی، مجمع الزوائد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن اخلاق، قرآنی آیتیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں اور مسلمانوں پر شفقت رکھیے، سورہ حجر آیت نمبر 88۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی ایسی ہے جیسے آسمانوں کا اور زمینوں کا پھیلاؤ، جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی ان اعلیٰ درجے کے مسلمانوں کے لیے ہے جو خوشحالی اور تنگدستی دونوں حالتوں میں نیک کاموں میں خرچ کرتے رہے اور غصے کو ضبط کرنے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ ایسے نیک لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ آل عمران آیت نمبر 133۔ ایک جگہ ارشاد ہے، اور رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، سورہ فرقان آیت نمبر 63۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور برابر کا بدلہ لینے کے لیے ہم نے اجازت دے رکھی ہے کہ برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے، لیکن اس کے باوجود جو شخص درگزر کرے اور باہمی معاملے کی اصلاح کر لے اور جس سے دشمنی ختم ہو جائے اور دوستی ہو جائے کہ یہ معافی سے بھی بڑھ کر ہے، تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہے، اور جو بدلہ لینے میں زیادتی کرنے لگے تو سن لو کہ واقعی اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتے، سورۃ الشورى آیت نمبر 40۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب غصہ ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں، سورۃ الشورى آیت نمبر 37۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اور بیٹا لوگوں سے بے رخی کا برتاؤ نہ کیا کرو اور زمین پر متکبرانہ چال سے نہ چلا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ کسی متکبر کو پسند نہیں کرتے، شیخی مارنے والے کو پسند نہیں کرتے، اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو اور بولنے میں اپنی آواز کو پست کرو، یعنی شور مت مچاؤ۔ اگر اونچی آواز سے بولنا ہی کوئی کمال ہوتا تو گدھے کی آواز اچھی ہوتی، جبکہ آوازوں میں سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے، سورہ لقمان آیت 16 سے 19۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، مومن اچھے اخلاق کی وجہ سے روزہ رکھنے والے اور رات بھر عبادت کرنے والے کے درجے کو حاصل کر لیتا ہے۔
ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان والوں میں کامل ترین مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، اور تم میں سے وہ لوگ سب سے بہتر ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ برتاؤ میں سب سے اچھے ہوں۔ مسند احمد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامل ترین ایمان والوں میں سے وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں اور جس کا برتاؤ اپنے گھر والوں کے لیے اور ان کے ساتھ سب سے اچھا اور نرم ہو۔ ترمذی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنے مال سے تو غلاموں کو خریدتا ہے اور ان کو آزاد کرتا ہے، وہ بھلائی کا معاملہ کر کے آزاد آدمیوں کو کیوں نہیں خریدتا، جبکہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، یعنی جب وہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا تو لوگ اس کے غلام بن جائیں گے۔ جامع صغیر۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اعتراف میں ایک گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے، اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ کو چھوڑ دے، اور اس شخص کے لیے جنت کے بلند ترین درجوں میں ایک گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو اپنے اخلاق اچھے بنا لے۔ ابو داؤد۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرنے کے لیے اس طرح ملتا ہے جس طرح اللہ پسند فرماتے ہیں، جیسے کہ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے خوش کر دیں گے۔ طبرانی مجمع الزوائد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، وہ مسلمان جو شریعت پر عمل کرنے والا ہو، اپنی طبیعت کی شرافت اور اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے اس شخص کے درجے کو پا لیتا ہو جو رات کو بہت زیادہ قرآن کریم کو نمازوں میں پڑھنے والا اور بہت زیادہ روزے رکھنے والا ہو۔ مسند احمد۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مومن کے ترازو میں اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری چیز کوئی نہیں ہوگی۔ ابو داؤد۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آخری نصیحت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمائی جس وقت میں نے اپنے پاؤں رکاب پر رکھ لیا تھا، وہ یہ تھی کہ معاذ اپنے اخلاق کو لوگوں کے لیے اچھا بناؤ۔ موطا امام مالک۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ موطا امام مالک۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سب میں مجھے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں گے۔ ترمذی شریف۔ حضرت نواس بن سمعان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تمہیں یہ بات ناپسند ہو کہ لوگوں کو اس کی خبر ہو۔ مسلم۔ حضرت مکحول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان والے لوگ اللہ کا بہت حکم ماننے والے اور نہایت نرم طبیعت ہوتے ہیں، جیسے تابع دار اونٹ جدھر اس کو چلایا جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے، اور اس کو کسی چٹان پر بھی بٹھا دیا جاتا ہے تو اسی پر بیٹھ جاتا ہے۔ ترمذی مشکات المصابیح۔ فائدہ۔ مطلب یہ ہے کہ چٹان پر بیٹھنا بہت مشکل کام ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ اپنے مالک کی بات مان کر اس پر بیٹھ جاتا ہے۔ مجمع بحار الانوار۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں نہ بتاؤں کہ وہ شخص کون ہے جو آگ پر حرام ہوگا اور جس پر آگ حرام ہوگی؟ سنو میں بتاتا ہوں۔ جہنم کی آگ حرام ہے ہر ایسے شخص پر جو لوگوں کے قریب ہونے والا ہو، نہایت نرم مزاج ہو اور نرم طبیعت ہو۔ ترمذی۔ فائدہ۔ لوگوں سے قریب ہونے والے سے مراد وہ شخص ہے جو نرم خوئی کی وجہ سے لوگوں سے خوب ملتا جلتا ہو
اور لوگ بھی اس کی اچھے خصلت کی وجہ سے اس سے بے تکلف اور محبت سے ملتے ہیں۔ معارف الحدیث۔ قبیلہ بنو مجاشی کے حضرت ایاز بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے میری طرف اس بات کی وحی فرمائی ہے کہ تم لوگ اس قدر تواضع اختیار کرو یہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور نہ کوئی کسی پر ظلم کرے۔ مسلم شریف۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تواضع کو اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند فرماتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے خیال اور اپنی نگاہ میں تو چھوٹا ہوتا ہے لیکن لوگوں کی نگاہ میں اونچا ہوتا ہے، اور جو تکبر کرتا ہے اللہ اس کو گرا دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی نگاہ میں چھوٹا ہوتا ہے اگرچہ خود کی نگاہ میں اور اپنے خیال میں بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن دوسروں کی نظروں میں وہ کتے خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ بیہقی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ مسلم شریف۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہو کہ لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے رہیں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ترمذی۔ فائدہ: اس وعید کا تعلق اس صورت میں ہے کہ جب کوئی آدمی خود یہ چاہے کہ لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں، لیکن اگر خود بالکل نہ چاہے مگر دوسرے لوگ اکرام اور محبت کے جذبے سے اس کے لیے کھڑے ہو جائیں تو یہ اور بات ہے۔ معارف الحدیث۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک کوئی شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب نہیں تھا، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ لوگ کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند فرماتے ہیں۔ ترمذی شریف۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص کو بھی کسی کی طرف سے جسمانی تکلیف پہنچے پھر وہ اس کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ایک درجہ بلند فرما دیتے ہیں اور ایک گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ترمذی۔ حضرت جودان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے سامنے عذر پیش کرتا ہے اور وہ اس کے عذر کو قبول نہیں کرتا تو اس کو ایسا گناہ ہوگا جیسا ناحق ٹیکس وصول کرنے والے کو گناہ ہوتا ہے۔ ابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے رب، آپ کے بندوں میں آپ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ بندہ جو بدلہ لے سکتا ہو اور وہ پھر بھی معاف کر دے۔ بیہقی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنے خادم کی غلطی کو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ انہوں نے پھر وہی عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنے خادم کو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزانہ 70 مرتبہ۔ ترمذی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے پہلے کسی امت میں ایک آدمی تھا، جب موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے آیا اور روح قبض ہونے کے بعد وہ اس دنیا سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہو گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تو نے دنیا میں کوئی نیک عمل کیا تھا؟ اس نے عرض کیا، میرے علم میں میرا کوئی ایسا عمل نہیں ہے۔ اس سے کہا گیا، اپنی زندگی پر نظر ڈال اور غور کر۔ پھر اس نے عرض کیا، میرے علم میں میرا کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں دنیا میں لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت اور لین و دین میں کا معاملہ کیا کرتا تھا، جس میں میں دولت مند کو مہلت دیتا تھا اور تنگ دستوں کو معاف کر دیتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جنت میں داخل فرما دیا۔ بخاری شریف۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کو قیامت کے دن کی تکلیفوں سے بچا لیں تو اس کو چاہیے کہ تنگ دست کو جس پر اس کا قرض وغیرہ ہے مہلت دے دے یا اپنا پورا مطالبہ یا اس کا کچھ حصہ معاف کر دے۔ مسلم شریف۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ میں 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ میں نوعمر لڑکا تھا، اس لیے میرے سارے کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق نہیں ہو پاتے تھے، یعنی نوعمری کی وجہ سے مجھ سے بہت سی کوتاہیاں بھی ہو جاتی تھیں۔ لیکن 10 سال کی اس مدت میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک نہیں فرمایا، اور نہ کبھی یہ فرمایا کہ تم نے یہ کیوں کیا یا یہ کیوں نہ کیا۔ ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کوئی وصیت فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ اس شخص نے اپنی وہی درخواست کئی بار دہرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرتبہ یہی فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ بخاری شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاقتور وہ نہیں ہے جو اپنے مقابل کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پالے۔ بخاری شریف۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے اور وہ کھڑا ہو تو اس کو چاہیے کہ بیٹھ جائے۔ اگر بیٹھنے سے غصہ چلا جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو چاہیے کہ لیٹ جائے۔ ابو داؤد۔ فائدہ: حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ جس حالت کی تبدیلی سے ذہن کو سکون ملے اس حالت کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ غصے کا نقصان کم سے کم ہو۔ بیٹھنے کی حالت میں کھڑے ہونے سے کم اور لیٹنے میں بیٹھنے سے کم نقصان کا امکان ہے۔ مظاہر الحق۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو دین سکھاؤ اور خوشخبریاں سناؤ، دشواریاں پیدا نہ کرو، اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ خاموشی اختیار کر لے۔ مسند احمد۔ حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے۔ شیطان کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے کہ وضو کر لے۔ ابو داؤد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کسی چیز کا ایسا کوئی گھونٹ نہیں پیتا جو اللہ کے نزدیک غصے کا گھونٹ پینے سے بہتر ہو، جس کو وہ محض اللہ کی رضا کے لیے پی جائے۔ مسند احمد۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص غصے کو پی جائے جبکہ اس میں غصے کا تقاضا پورا کرنے کی طاقت بھی ہو، لیکن اس کے باوجود جس پر غصہ ہے اس کو کوئی سزا نہ دے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ساری مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور اس کو اختیار دیں گے کہ جنت کی حوروں میں سے جس حور کو چاہے اپنے لیے پسند کر لے۔ ابو داؤد۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی زبان کو روکے رکھتا ہے اللہ اس کے عیبوں کو چھپاتے ہیں۔ جو شخص اپنے غصے کو روکتا ہے اور پی جاتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اپنے عذاب کو روکیں گے، اور جو شخص اپنے گناہ پر نادم ہو کر اللہ سے معذرت کرتا ہے یعنی معافی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عذر کو قبول فرما لیتے ہیں۔ بیہقی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ عبد قیس کے سردار حضرت اشج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، تم میں 2 خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں، ایک حلم یعنی نرمی اور برداشت، دوسری جلد بازی سے کام نہ کرنا۔ مسلم۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ، اللہ خود بھی نرم اور مہربان ہے اور بندوں کے لیے بھی ان کے آپس کے معاملوں میں نرمی اور مہربانی کرنا ان کو پسند ہے۔ نرمی پر اللہ کو جو کچھ اجر و ثواب اور مقاصد میں کامیابی عطا فرماتے ہیں وہ سختی پر عطا نہیں فرماتے، اور نرمی کے علاوہ کسی چیز پر بھی عطا نہیں فرماتے۔ مسلم شریف۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نرمی کی صفت سے محروم رہا وہ ساری بھلائیوں سے محروم رہا۔ شرح السنہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔